ارسلان مجھے پتہ کروا کر بتاؤ کس نے انہیں گھر میں داخل ہونے دیا، اور جو ملازم گھر کے اندرونی حصے میں تھے ان کو بھی باہر نکالو، ان سب کا بھی انتظام کرتا ہوں میں۔ بی جان کو جواب دینے کے بعد ارسلان کو سخت لہجے میں بولتے اس نے رافع کو کال ملائی تھی۔ اس سے بات کرتا ہوا وہ واپس اپنے فلور پر گیا تھا، جبکہ ارسلان بھی اسکندر کی بات پر غصے سے باہر سیکورٹی سے پوچھنے چلا گیا تھا۔ ملازمہ سے کھانا منگواتے اسکندر اسے اپنے حصار میں لیے کھانا کھلا رہا تھا۔ اس کو کھانا کھلانے کے بعد اسکندر نے نیند کی گولی پانی میں گھول کر عمائزہ کو پلا دی تھی، جس کے باعث وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ اس کے سوئے چہرے پر نظر ڈالتے اس کی بند آنکھوں پر اپنا محبت بڑا لمس چھوڑتے اسکندر اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ اپنی شرٹ کے کف موڑتے وہ ٹائی نکال چکا تھا۔ بکھرے بالوں میں رف سے حلیے میں موبائل کان سے لگائے بات کرتا ارسلان کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ میرال کو ملازمہ سے عمائزہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کا پتہ چلا تھا۔ وہ عمائزہ سے ملنا چاہتی تھی، مگر اس کی ٹانگ میں ابھی بھی وہ درد تھا۔ ٹانگیں کھل چکے تھے، اسے چلنے پھرنے میں ہلکی سی تکلیف ہوتی تھی۔ کمرے پر نظر ڈالتے وہ ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے اٹھی تھی۔ آہستہ سے اٹھتے واش روم کی طرف بنا سہارا لیے ملازمہ نے باہر سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ملازمہ اپنی حیرانی چھپاتی خاموشی سے دروازے سے پلٹ گئی تھی۔ میرال نے آواز سن کر ڈر کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے میر سے چھپایا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہلکا ہلکا دکھنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اسے سب کچھ اتنا صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ کچھ چیزیں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس دن ہوٹل میں میر کو بنا شرٹ دیکھنے پر بھی اس کے گال تپنے لگے تھے۔ وہ فی الحال اپنی نظر واپسی کا کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسکندر سے بات کر کے وہ بس ایک بار اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ کب تک اندر رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ جو واش روم میں کھڑی شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ میر کی آواز سنتے ڈر کر اچھلی، میں آنے لگی ہوں، لب دبا کر بولتی وہ نظریں جھکائے آہستہ سے دیوار کا سہارا لے کر باہر نکلی تھی۔ میر نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ عمائزہ بابی کے ساتھ جو ہوا اس کا تمہیں علم تھا؟ میر نے اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ ابھی باہر ارسلان نے اسے آج کا واقعہ بتایا تھا۔ نہیں، میڈیسن لینے کے بعد میں سو گئی تھی۔ ملازمہ نے ہی ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے۔ وہ نظریں اس کی وجیح چہرے پر ڈالتے دوبارہ جھکائی بولی، جا کر دوبارہ سو جا اور کوئی کام تو کر نہیں سکتی؟ میر تذلیل آمیز لہجے میں بولا۔ میرال نے آنسو اپنے اندر اتارتے اس شخص سے محبت کی امید تو دور، نرم لہجے کی بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سختی سے لابیجے بیٹھ گئی تھی، جبکہ میر اس کے اداس چہرے پر نظر ڈالتا اپنے جبڑے پہنتا رخ موڑ گیا تھا۔ شکر ہے گھر آنے کا تمہیں ٹائم ملا، میں یہاں پریشانی سے پاگل ہو رہی ہوں اور تم باہر موجیں کرتی پھرو۔ ملیحہ دل نشین کے گھر آنے پر اس کے سر ہوئی۔ عمائزہ کے گھر سے آتے ہی وہ بنا ملیحہ کی بات سنتے چلی گئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے مام؟ اس نے بیزار لہجے میں پوچھا۔ کیا ضرورت تھی عمائزہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی تھی؟ ملیحہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ اسکندر شاہ کے رد عمل کا سوچتے وہ ڈرنے لگی تھی۔ او مام، چڑھ کر اس کو تھپڑ کی ضرورت تھی، زیادہ ہی سر پر چڑھ رہی تھی۔ دل نشین بولتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملیحہ نے سر جھٹکتے ملازمہ سے دل نشین کے لیے پانی منگوایا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز سنتے ملیحہ اور دل نشین دونوں جو باتیں کر رہی تھی فوراً داخلی دروازے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے اسکندر شاہ اپنے گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسکندر شاہ کو دیکھتے ملیحہ پریشانی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے اندر گھسے چلے آئے ہو؟ دل نشین کھڑی ہوتے ہوئے ناگوار لہجے میں بولی۔ خدا کی قسم، اگر تم لڑکی نہ ہوتی، تمہارا جو ہاتھ میری بیوی کی طرف اٹھا تھا میں اسے توڑ کر رکھ دیتا۔ اسکندر شاہ دل نشین کی طرف دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ بیوی؟ ملیحہ نے بے یقینی سے اسکندر کو دیکھا۔ عمائزہ اسکندر شاہ بیوی ہے میری؟ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو مارنے کی؟ اسکندر شاہ کی داڑھ سے دل نشین بھی ڈر گئی تھی۔ بچی ہے اسکندر، غلطی ہو گئی ہے، یہ معافی مانگ لے گی۔ عمائزہ سے ملیحہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ اب بہت دیر کر دی آپ نے محترمہ، میں صرف ایک شرط پر تم دونوں کو معاف کروں گا۔ اسکندر شاہ نے چالاکی سے کہا۔ کیسی شرط؟ ملیحہ نے ہونٹ تار کرتے اپنی بیٹی پر نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکندر شاہ چلتے ہوئے ایک شان سے صوفے پر براجمان ہوا۔ اس کے گارڈ بالکل پیچھے ہی کھڑے تھے۔ جتنی شدت سے اس نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے، اتنی شدت کا تھپڑ یا تم مارو یا پھر میرا گارڈ مارے گا۔
کوئی نے ڈرا رہا تھا، ورنہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کا وہ کبھی بھی کسی گارڈ کو نہ کہتا۔ میں مارتی ہوں، ملیحہ نے ایک طرف دیکھتی دل نشین کے تھپڑ مارا تھا۔ صحیح سے نہیں مارا تھپڑ، ہمیں آواز نہیں آئی، تم لوگوں میں سے کسی کو آواز آئی؟ اسکندر نے اپنے گارڈ سے پوچھا، جنہوں نے فوراً سار نفی میں ہلایا۔ دوبارہ تھپڑ مارو، اسکندر کے اس سختی سے بولنے پر ملیحہ نے بے بسی سے دوبارہ تھپڑ زور سے دل نشین کے مارا تھا، جو سرخ چہرہ لیے آنسو روک رہی تھی۔ مجھے پھر آواز نہیں آئی، کیا تم لوگ چاہتے ہو میرا گارڈ مارے؟ اسکندر کے دوبارہ بولنے پر ملیحہ نے ایک بار پھر پوری شدت سے دل نشین کے تھپڑ مارا تھا۔ دل نشین سب کے سامنے رونے لگی تھی۔ لڑکی سوچ کر میں اس بار لحاظ کر گیا ہوں، اگلی بار میری بیوی کے ارد گرد کہیں بھی تم دونوں میں سے کوئی بھی دکھائی دیا، میں بالکل بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، اسکندر شاہ نے اٹھتے پتھریلے لہجے میں کہا۔ ہم اسے کبھی نہیں ملیں گے، ملیحہ نے دل نشین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسکندر ہنکار بڑھتے چلا گیا تھا۔ واپس گھر آتے اسکندر فریش ہوتا حمائزہ کے ساتھ لیٹ گیا تھا، اسے اپنے ہثار میں لیتے صبح ملازمین سے نپٹنے کا سوچتے اس نے حمائزہ کے ہلکے ہلکے سوجے گال پر اپنے لب رکھتے اسے مزید خود میں بینچتے آنکھیں موند لی تھی۔ صبح کا وقت تھا، میر اور اذلان اسکندر کے ساتھ لان میں واقع رہے تھے۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ حمائزہ تم کب اٹھی اور اب کیسا محسوس کر رہی ہے؟ اسکندر جب کمرے میں آیا تو حمائزہ کو جاگتے دیکھا فوراً اس کے پاس آیا۔ اب میں ٹھیک ہوں شاہ جی، حمائزہ نے جمائی روکتے اسکندر کو مسکراتے جواب دیا۔ اسکندر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، اس کے گال کو ہلکے سے سہلایا۔ جواب صحیح لگ رہا تھا۔ پھر جلدی اٹھو اور شاور۔ اسکندر کے بولنے پر وہ سلیپرز پہنتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسکندر کا فون رنگ ہوا تھا۔ حمائزہ کو واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہاں رافع، کیا خبر ملی ہے؟ اسکندر سلام کرتے اسکندر نے پوچھا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اسکندر اب گواہی نہیں دینا چاہتے، رافع نے پریشانی سے اسکندر کو بتایا۔ میں ان سے خود بات کر لوں گا، جو دوسرا کام میں نے کہا وہ کر دیا تم نے؟ اسکندر کے پرسکون لہجے میں بولنے پر رافع حیران ہوا تھا۔ میں کر رہا ہوں، 1-2 دن لگ جائیں گے، رافع نے بتانے پر اسکندر نے چند ایک باتیں مزید کرتے کال بند کر دی تھی۔ واپس کمرے میں جاتے ہی اس کی نظر حمائزہ پر پڑی، جو پرپل رنگ کے فراق میں ملبوس اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اس پر نظر ڈالتے اسکندر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ موبائل پر اپنی ای میلز دیکھنے لگا تھا۔ شاہ جی، میرے بال نہیں بن رہے، حمائزہ بال کھولے کنگھا ہاتھ میں پکڑے منہ پھلا کر بولی۔ ان کا کیا کرنا ہے، سمپل سی پونی بنا لو۔ اسکندر شاہ نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ موبائل پر میسج ٹائپ کرتا مصروف لگ رہا تھا۔ اس کی مکمل توجہ خود پر نہ پا کر حمائزہ کا موڈ مزید بگڑا۔ لیکن مجھے فرینچ بریڈ بنوانی ہے، آپ بنا دینا۔ وہ لاڈ سے اسکندر کا چہرہ تھامتی اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ مجھے بنانی نہیں آتی حمائزہ، اب آپ اپنی باربی کی ایک بات نہیں مانیں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو جمع کرتے اسکندر شاہ کا دل دہلا گئی تھی۔ اسکندر شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنی باربی کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ موبائل سر پر رکھتے اس کا اپنے چہرے پر دھرا ہاتھ تھام کر اسکندر نے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے تھے۔ آؤ بیٹھو، تمہاری بریڈ بنائیں۔ اپنی ٹانگوں کے درمیان جگہ بناتے اسکندر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خوشی سے کنگھا اسکندر کو پکڑاتے اسکندر کی بنائی گئی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ جی، میرے بال نہ کھینچے۔ حمائزہ کی تکلیف دہ آواز سنتا اسکندر نرمی سے اس کے بال سیدھے کر کے کنگھی کرنے لگا تھا۔ اسکندر نے یوٹیوب کھولتے فرینچ بریڈ بنانے والی ویڈیو نکالی تھی، مگر مشکل یہ تھی کئی بار دیکھنے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ جی، ساتھ ساتھ بنائیں، پھر بن جائے گی۔ اسکندر نے حمائزہ کی بات سنتے ویڈیو شروع سے سٹارٹ کرتے ساتھ ساتھ بریڈ بنانا شروع کی تھی۔ 3-4 بار اسکندر بریڈ کے خراب ہونے پر بال کھول چکا تھا۔ آپ سے نہیں ہو پائے گا، رہنے دے شاہ جی۔ حمائزہ کی بات اسکندر نے بالوں سے پکڑ اس کا سر پیچھے کی طرف موڑا تھا۔ ایسا کوئی کام نہیں جو اسکندر شاہ نہ کر سکے۔ اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتا اسکندر شاہ گمبھیر لہجے میں بولتا۔ حمائزہ کے دل میں افراتفری مچا گیا تھا۔ اور پھر واقعی 10ویں بار اسکندر شاہ جی اچھی تو نہیں لیکن قابل لائق فرینچ بریڈ بنا چکا تھا۔ میر شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا منہ پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھے اشتیاق سے اپنی اندھی بیوی کو دیکھ رہا تھا، یا یوں کہا جائے اندھی بننے کا ناٹک کرتی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ سر، میں نے خود کل میڈم کو دیکھا ہے، وہ دیکھ سکتی ہیں۔ کچھ دیر قبل ہی اسے گھر کی ملازمہ نے اس حقیقت سے واقف کروایا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرال کی لرزتی ٹانگوں اور ہاتھوں کی حرکت پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔
وہ جان چکی تھی کہ سامنے بیٹھا میر شاہ اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہا ہے۔ تبھی کامتی ہوئی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے واش روم جاتا دیکھ کر میر شاہ بھی اٹھ کر بنا آواز پیدا کیے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ واش روم کی طرف جاتی راستے میں ہی رک گئی تھی۔ دیر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ہتھیلیوں میں جمع ہوتا پسینہ دوپٹے سے ڈریس سے صاف کر رہی تھی۔ کب تک ناٹک کرنے کا ارادہ ہے؟ مسز میرال میر شاہ اس کے بالکل قریب جاتے میرال کے کان میں اس نے سرگوشی کرتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے زور سے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ ہامتی ہوئی بولی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا یار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے ارد گرد باہیں ٹکائے کھڑا ہو چکا تھا۔ پلیز جانے دیں۔ ہاتھوں سے وہ اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میر شاہ کی آنکھوں کو دیکھتے بمشکل اس نے نظریں پھیری تھی۔ تم ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہو، ہے نا؟ اس کی پلکوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتا میر شاہ نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ نظر زمین پر جھکائے بول رہی تھی جبکہ اس کا جسم میر کے لمس پر ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اندھے ہونے کا ناٹک کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ اس کی بہت بڑی سزا ملے گی مسز میر شاہ، بہت بڑی سزا۔ ہم آ کر مل جل کر ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہیں اسپیشل چیک اپ کروانے ہاسپٹل جانا ہے۔ میر اس کے ہولے ہولے کانپتے وجود کو دیکھتا استہزائیہ نظروں سے بولا۔ 5 منٹ میں مجھے باہر ملو۔ ناٹک کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ میرال کو خاموش دیکھ کر میر سہل لہجے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کل سے کہاں غائب ہو؟ ابریش نے مارے باندھے اذلان سے پوچھا جو اس کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری یاد آ رہی تھی، اذلان نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی پوچھا تھا۔ ابریش نے آنکھیں گھماتے اکڑ لہجے میں جواب دیا۔ ہوا میں مجھے اڑانے کی ضرورت بھی نہیں، میں زمین پر ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بتائی تصویر مل گئی؟ اذلان نے اس پر نظر جھگاڑے پوچھا۔ ہاں مل گئی ہے، یہ لو۔ ابریش نے اپنے ہاتھ میں موجودہ تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ اذلان نے تصویر کو پکڑتے غور سے دیکھا۔ وہ تصویر پرانی لگ رہی تھی مگر گزارے لائق تھی۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ اذلان نے حیرت سے تصویر دیکھتے ابریش کو دیکھا۔ ہاں کیوں؟ ابریش نے سر ہلاتے اس سے پوچھا۔ تم اس سے بہت مختلف ہو، اذلان نے ہلکی آواز میں بولا۔ تصویر میں موجود لڑکی کسی بھی اینگل سے ابریش سے بالکل بھی ملتی جلتی نہیں تھی۔ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، جو کام کہا ہے وہ کرو، ابریش نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اذلان نے ہلکے سبز رنگ کی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنی ابریش کو گہری نظروں سے دیکھتے تپایا۔ تم جیسے بہت مرد دیکھے ہیں جو جھوٹی محبت کا ہر دوسرے دن تیسری نئی لڑکی سے دعویٰ کرتے اگلے دن چوتھی لڑکی پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابریش نے اسے گھورتے سرد انداز میں کہا۔ کہاں دیکھ لیے اتنے مرد؟ آدھی زندگی جیل میں گزار کر آئے ہو۔ شاید وہاں کی موٹی عورتوں سے مار کھا کر آپ کا دماغ ہل گیا ہے۔ اذلان نے اسے لفظوں سے ہی آگ لگا دی تھی۔ ابریش نے بے ساختہ ملائکہ کے بارے میں سوچ کر جھنجھوڑ لی تھی۔ اگر میں نے منہ لگا لیا ہے تمہیں، میرے سر پر چڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اذلان کو سختی سے گھورتے وہ غصے سے بولی۔ ابھی میں نے آپ کو گلے نہیں لگائے، آپ نے مجھے منہ کیسے لگا لیا؟ چہرے پر معصومیت سجا اذلان نے پوچھا تھا۔ تمہیں ابھی بتاتی ہوں میں، ابریش نے بولتے ہی اپنا جوتا نکالا تھا۔ اذلان اس کا ارادہ سمجھ کر فل سپیڈ سے ہنستے ہوئے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ابریش بھی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں اسکندر شاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی، اپنے کمرے میں کھڑی دلنشین نے اپنے سرخ گال دیکھتے ہوئے کہا۔ گال پر سوجن کے ساتھ ملیحہ کی انگلیوں کے بھی نشان تھے۔ منیب اسے کب سے ہوٹل ملنے کے لیے بلا چکا تھا مگر وہ جانے سے منع کر چکی تھی۔ وجہ اس کا زخمی چہرہ تھا۔ مسلسل آتی منیب کی کال سے وہ موبائل آف کر کے رکھ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی جب باہر سے ملیحہ کی اونچی آواز سنتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے مام، کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے باہر آتے بیزاری سے لہجے میں پوچھا مگر سامنے کھڑے منیب کو دیکھتے اس کی زبان بند ہوئی تھی۔ یہ شخص تمہارے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ ملیحہ نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ریلیکس مام، میرا دوست ہے منیب، اب اتنی سی بات پر میں آپ کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ او منیب چلو یہاں سے، ملیحہ سے بد لحاظی سے بولتی وہ منیب کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ ملیحہ نے ناپسندیدہ نظروں سے منیب شاہ کی دل نشین کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اگر وہ شہباز کا پارٹنر نہ ہوتا تو اب تک وہ اسے دھکے مار کر نکال دے چکی ہوتی۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ منیب کے پوچھنے پر وہ اس کے گلے لگتے رونے لگی تھی۔ یہ بھی کیا ہوا ہے؟ منیب نے اسے چپ
چپ کرواتے پوچھا اسکندر شاہ نے۔ مام سے زبردستی مجھے تھپڑ مروائیں، وہ ساری بات بتاتی آخر میں بولی، اسکندر شاہ کو میں دیکھ لوں گا، تم رونا بند کرو۔ منیب نے اسے چپ کروایا، کوئی آئنٹمنٹ لگا لو۔ منیب کے بولنے پر دل نشین نے اسے ٹیوب نکال کر پکڑائی تھی۔ منیب نے اس کے گال پر ٹیوب لگائی تھی۔ دل نشین کے ضد کرنے پر وہ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کی آنکھیں بھی چیک کر دیجیے، انہیں آج کل کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ میرال کی طرف دیکھتے میر نے تنزیہ کہا۔ میرال شرمندہ سی نظر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے بولنے پر میر باہر چلا گیا تھا۔ میرال اپنا چیک اپ کرواتے کچھ دیر بعد باہر نکلی تھی۔ میر کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے پریشانی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر راہداری میں سے اسے کہیں بھی نہ دکھائی دیا۔ کچھ سوچتے وہ ریسیپشن کی طرف بڑھنے لگی تھی جب پیچھے سے ایک روم کا دروازہ کھولتے کسی نے میرال کے منہ پر رومال رکھتے اسے اندر کھینچا تھا۔ وہ مچلتی خود کو چڑھواتے اپنے منہ پر رکھے دوائیوں والے رومال سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میر ہاسپٹل سے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے باہر گیا تھا، کچھ دیر بعد ہی وہ اندر آ گیا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا وہ میرال کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی جگہ کسی اور عورت کو نکلتے دیکھا۔ وہ پیشانی پر بال ڈالے تیزی سے اندر گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کہاں ہے؟ میر نے اونچے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو 15 منٹ پہلے ہی جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ واپس باہر نکلا تھا۔ کیا آپ نے میری بیوی کو دیکھا؟ اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، میر نے باہر بیٹھے ایک شخص سے پوچھا۔ جی وہ اس طرف گئی ہیں، شاید آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس آدمی کے بتانے پر میر تیزی سے اس کی طرف گیا تھا۔ کافی دیر اسے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے رہ کر میرال پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ جان بوجھ کر کہیں چلی گئی ہے۔ میرال کے پاس موبائل بھی نہ تھا جو اسے فون کر کے پوچھ لیتا۔ اس نے گھر فون کر کے گارڈ سے بھی پوچھ لیا تھا کہ کہیں وہ خود ہی گھر نہ چلی گئی ہو، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملنے پر اس نے ہاسپٹل کے گارڈ سے بھی پوچھ لیا تھا۔ اسے شدت سے کچھ پورا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تھک ہار کر اسکندر کو کال کی تھی۔ بھائی، اسکندر واپس گھر آ رہا تھا جب میر کا اسے فون آیا تھا۔ کیا ہوا میر؟ میر کی پریشانی سے بڑی آواز سنتا وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ میرال کہیں نہیں مل رہی، میں صرف 5 منٹ کے لیے باہر کال سننے کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو وہ کہیں نہیں مل رہی، کسی نے اسے ہاسپٹل سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ میر نے ماتھا مسلتے پریشانی سے اسے ساری بات بتائی۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کا خیال رکھنا میر، تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ رافع کو کال کرتا ہوں، مجھے بھی ایڈریس سینڈ کرو ہاسپٹل کا، میں پہنچ رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اسکندر نے پہلے اسے ڈانٹا پھر اسے تسلی دی۔ جی بھائی، بس آپ جلدی آ جائیں، اسے غائب ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میر کے بولنے پر وہ اسے حوصلہ رکھنے کا بولتا، کال بند کر کے ساری بات رافع کو بتاتا اسے فوراً ہاسپٹل پہنچنے کا بول چکا تھا۔ میر کو رہ کر اپنے باہر جانے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، نہ وہ اسے اکیلا چھوڑتا، نہ ہی وہ اب غائب ہوتی۔